السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو قربانی کے آداب بتاؤں گا کہ قربانی کرنے کے کیا آداب ہیں اور جانور کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے جو قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے آداب سے۔ نمبر 1، جانور کو آرام و پیار سے قربان گاہ تک لے جائیں۔ پہلا جو تھا، قربانی کے جانور کو چند روز پہلے پالنا افضل ہے، اپنے گھر میں لا کے رکھنا اور اس کو خود چارہ وغیرہ کھلانا، یہ افضل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جانور کو آرام و پیار سے قربان گاہ تک لے جائیں۔ تیسرا ہے، سختی کے ساتھ گھسیٹ کر نہ لے جائیں، گھسیٹتے ہوئے اور سختی کے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ اس پہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو ذبح کرنے کے لیے پاؤں سے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اس بکری کو موت کی طرف اچھی طرح ہانکو، موت کی طرف اچھی طرح ہانکو۔ دوسری جو حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذبح کیے جانے والے جانور پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے۔ پھر سن لیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذبح کیے جانے والے جانور پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے۔ آگے جو ہے، قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے بلکہ اسے چھپا کر یا پہلے سے ہی تیز کی جائے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ جانور کے سامنے آپ نے چھری کو تیز نہیں کرنا بلکہ اس سے چھپا کر یا پہلے ہی تیز کر لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تم میں سے کوئی چھری تیز کرے تو وہ بکری کے سامنے تیز نہ کرے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کے بعد جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو کاٹا یا کھال نہ اتاری جائے۔ اب یہ جو مسائل آپ کے سامنے آج بیان ہوئے ہیں کہ جانور کے قربانی کے جانور کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کے بعد روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بھی قربانی کے جانور کے ساتھ رحم کرتا ہے یا جانور ذبح کیے جانے والے جانور پر رحم کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ بڑی واضح حدیث ہے، اس کی میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیا جائے، یہ بھی بات سیدھی سی ہے کہ قربانی سے پہلے آپ نے چھری کو صحیح تیز کر کے رکھنا ہے تاکہ جانور کی گردن جلدی کٹے اور اس سے تکلیف کم ہو۔ اور تیسری بات جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو بکری کے سامنے تیز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب جو کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہا، اور جس نے یہ حدیث سن لی اگر وہ اب ایسا کرے گا تو اس کا مطلب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور سب سے اہم مسئلہ، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جو کہ اجتماعی قربانی میں زیادہ پیش آتا ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ ذبح کے بعد جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو کاٹا یا کھال نہ اتاری جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھنڈا
نہ ہو جائے اس ٹائم تک آپ نے اس کی کھال نہیں اتارنی اور اس کو کاٹنا نہیں ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں قربانی کی دعا بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسی ویڈیو میں، اگر کسی کو قربانی کی دعا کی ویڈیو نہیں ملی تو یہ ویڈیو اس کو اسی ویڈیو میں دعا بھی مل جائے۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف رہے، پھر اپنا سیدھا پیر جانور کے پہلو پر رکھا جائے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیز چھری سے جانور کو اس طرح ذبح کرے کہ چاروں یا کم از کم 3 رگیں ضرور کٹ جائیں۔ تیز چھری سے کرنا ہے، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ تیز چھری سے کرنا ہے تاکہ جلدی اس کی رگیں کٹ جائیں۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھنی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قربانی کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی اگر دوسرے کی طرف سے کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیں، اور اگر قربانی کے جانور میں 7 شریک ہوں تو ان 7 کے نام لیے جائیں۔ آج امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آ گئی ہوگی ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے تاکہ دوسروں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔